حضرت انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، کوشاں ہوتا ہے، وقت نکالتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے اور چاہتا ہے مجھے کامیابی نصیب ہو، لیکن اینڈ میں اس کو کامیابی نہ ملے تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں اور اس ٹینشن کی وجہ سے عجیب عجیب بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے روحانی طور پر بھی جب انسان ایک عمل کر رہا ہو اور عمل بھی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہو، وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن برباد ہو رہا ہے، قبول نہیں ہو رہا، پروان نہیں چڑھ رہا، درجات اس کو نصیب نہیں ہو رہے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے خودی، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں کیا تم ان لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو عمل تو بہت کر رہے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر بڑی محنتیں ہیں، بڑی جد و جہد ہے، بڑی کوشش ہے، بڑی بھاگ دوڑ ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ و خیرات و صدقات و فطرانہ سارا کچھ ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، تہجد پڑھنا سب کچھ ہے، لیکن وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے جانے میں تو بڑے خوش ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت بھی کری، میں نے نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھی ہیں، میں نے روزہ بھی رکھا ہے، میں نے صدقہ خیرات بھی نکالا ہے، میں فلاں کے بھی کام آیا ہوں، بڑے خوش ہیں اپنے جانے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا، کچھ کا انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو اپنے من کی ہو، پسند کی ہو، وہ لے لی، اور جو ان کے ملا مولویوں نے کہا، ان کے اماموں نے کہا، تو نبی کی بات چھوڑ دی اور نبی کے مقابلے میں اماموں کی بات لے لی، نبی کے مقابلے میں اپنے استادوں اور ملا مولویوں کی بات لے لی، نبی کے مقابلے میں اپنے مفتیوں کی بات کو مقدم کر دیا اور اس کو اہمیت دے دی اور اس کے مطابق عمل کر لیا، تو گویا کہ رب کے آیتوں کا انکار کرنا ہے، جس کو کفر بھی کہتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، ان کے عمل سارے کے سارے برباد ہو گئے، اور جب قیامت کے دن آئیں گے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی نیکیوں کو جو انہوں نے اپنے جانے میں نیکیاں سمجھ کے کی ہیں، چونکہ سنت کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں، تو گویا کہ اللہ رسول کے احکامات کا انکار کر دیا انہوں نے، اور اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے، اپنے ملا مولویوں کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے، اپنے مفتی اور اماموں کی بات کو انہوں نے اختیار کر لیا اور نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا اس کے مقابلے میں، تو ان کے اپنی جانے میں کی جانے والی نیکیاں روز قیامت ترازو میں رکھ کر تولی بھی نہیں جائیں گی، جاؤ ڈائریکٹ جہنم کے اندر۔ یہ حشر نشر ہوگا ان لوگوں کا کہ جو دنیا میں تو بڑی محنتیں کر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الظَّمَأُ وَالْجُوعُ، کتنے روزے دار تو ایسے ہیں جن کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، قبولیت کے درجے کو ان کا عمل پہنچا نہیں۔ کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کے
حکم کو چھوڑ کر امتی کی بات کو مانا اور مقدم کیا، اماموں کی بات کو مانا، اپنے استادوں کی بات کو مان لیا، اپنے ملا مولوی کی بات کو مان لیا، مفتیوں کی اور پیروں کی بات کو مقدم کر دیا اور نبی کی بات کو پس پش ڈال دیا۔ یہ بالکل اسی طرح کہ گھمن صاحب نے کہا تھا کہ اگر قرآن پاک کی آیت آ جائے اور ہمارا فقیہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہو تو قرآن پاک کی آیت کو چھوڑ دیں گے، لیکن فقیہ کی بات کو لیں گے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ آیت ہمارے فقیہ کو بھی معلوم تھی، پھر بھی اس نے یہ مسئلہ بتایا، لہٰذا فقیہ کی بات کو لیں گے اور آیت کو قرآن پاک کی چھوڑ دیں گے۔ یہی وہ کچھ ہے جو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کو انکار کیا، کفر کیا اس کا، اس وجہ سے ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر دل کی نیت یہ ہوتی ہے، نیت دل میں ارادے کو یہ اصل نیت کہتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، یا اور اس قسم کے الفاظ زبان سے ادا کرنا نبی کی تعلیم کے خلاف ہو گیا۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے، ورنہ بے شمار مثالیں ہیں کہ جو روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے یا روزہ افطار کرتے ہوئے یا رات کو ہم بے شمار ایسی مخالفتیں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیروں کو، بزرگوں کو اور خانقاہ والوں کو ہم نے مقدم کیا ہوا ہے، تو یقیناً ایسے لوگوں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مایوسی سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔